بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی نعوذ علیہ مظہر تجیدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سیل جلیل بعلی دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرما سارے آمین آنکھیں کرو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے عزیز غلام عباس اور اس کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مرشد سے لے کے آخری ماتمی تک میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس بھائی الطاف عزیز محترم آغا محمد صاحب خان نزاکت خان صاحب اور وہ اظہر بیٹے سے لے کے آخری ماتمی تک سارے احباب جو اس کاروان میں شریک ہیں شہزادی سب کو عزت عزیز عاشق کی نوکری سے لے کے مجھ تک مجھ سے لے کے آخری ماتمی تک شہزادی سب کی حاضری کو ضرور آمین کہنا میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے عزادار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں اشفاق حیدر سمیت منظور سمیت سب کی چودیاں آباد ہر بیمار مومن کو شفا کلی برادر معظم جناب عامر عباس صاحبانی صاحب اور وہ سارے احباب جو اس کاروان میں شریک ہیں سب کو عزت عطا فرما ان گنہگاروں کو آخری سلطان کی زیارت نصیب فرما مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے اولے کرو علی آکھا کرو تو کوئی رکاوٹ ہے منیا پوت دیتے علی آکھا واسطے منیا زندگیاں ہوں لٹائیں علی آکھا واسطے تو کچھ اچھا سے ماحول ہے کوئی روکنے والا نہیں کوئی منع کرنے والا نہیں سارے بولو ہائے علی بسم اللہ شام سویرے لڑتا کیوں ہے ہولے بول اکھڑتا کیوں ہے میں جو نام علی دا چینا وہ مشکل لڑی سرتا کیوں ہے نعرہ حیدر کیا بات مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو مہربانی دعاوت والیاں سلطان سمجھ میں آ جائے سلطان کا تعارف بھی اس بادشاہ نے خود کروایا حبیب سے کہا محمد احمد محمود چونکہ تجھے مانگنا نہیں آتا سیدھا حالیہ میرا مطلب ادھا دادی ہے نا محمد احمد محمود چونکہ تمہیں مانگنا نہیں آتا اس لیے میں اللہ ہو کے تمہیں مشورہ دے رہا ہوں مجھ سے کیا مانگو واجعلنی من لدن کا سلطان النصیرہ مجھ سے ایسا مددگار مانگ جس کی پشت کو میدان جنگ میں چشم بشر نے کبھی نہ دیکھا آئے 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 کافی آئے جیو عدر خان آئے جنی بابا التماس ہے دعا مولا ذکر نصیب فرمانے جناب بیاری التماس ہے دعا راضی رامی بچڑا وعدہ پورا ہو گیا جس کی پشت کو یہی وجہ ہے یعنی اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا علی ہے جس نے یادگار رسول سے شادی کے بعد پہلا سوال کیا ہے ممکنات کی مالکن احسان کرو مجھے اپنے ہاتھ سے کرتا تو سی دو
فرمان لگا میں کتے یقین کا ہاں شاباش کھولیں ہاتھ سے بھی گرمی کتھا دیا بیٹھے مرضی آلیں امکان کی مالکے نے احسان کرو مجھے اپنے ہاتھ سے کرتا تو سی دو میری شہزادی کا لیما یا علی خیریت کرتے کی کیا احتیاج پڑ گئی وہ بھی میں سی دوں علی نے کہا جب میری شادی ہوئی ہے نا تو آپ کے بابا نے مجھے کہا یا علی زیرہ بیچ دے میں نے زیرہ بیچ کے ولیمے کا اہتمام کیا ہے بطول مجھے اپنے ہاتھوں سے کرتا سی دو میں اپنے سامان میں ساتھ رکھوں گا جب تمہارے بابا مجھے میدان جنگ میں جانے کا حکم دیا کریں گے میں سامان سے کرتا نکال کے پہن لوں گا مجھ علی کو یقین ہے اگر میرے سینے پہ تمہارے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا ہوا تو میرے بدن تک دشمن کا ہاتھ جی بابا جی صدقے جی میں صدقے ایک ولی آکھنا دے وہ بولے حیدری غازی بستر جیو میرے بچڑے جوانیاں مانو میرا بچڑا جب لوگ جیو یہ تو جب جیو پہ حسین اس طرح میں نوکر ہاں میری مجال مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے کافیہ میں نے بولے ساں میرا بچڑا کافیہ تو بولے سے تو میں کپڑ ساں نہیں تو غلاموں پاس جانے تو میں جانا میں آ گیا میری حاضری تھی گئی مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو شاباش محمد بولے کر ذکر حسین شاباش مرشدو حسین دا واسطہ ہی نے نوکران تو دیوانی دا بالا چوتھے میں سے دے کافیے دے دعا چاہی دیئے مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو تو میرے کو پوچھے بھائی معظم کو پڑھ سے 8 بجے رات کو جین دے رہے تو بھائی معظم کو 8 بجے رات کو نوکری کرے ساں مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے مقداد ابوذر علی پہنچ گئی مقداد ابوذر کمبر اور عمار بھی جیون بھر شوکت مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ صدقے سلام ہی نے ہاتھ کھولے ایدی گرمی ہے تو ظالمہ کتھا دیا ہوئے آئے ایسا کتھا دیا ہوئے حیدری ایک ولی آکھنا دے ہاتھ چاہوے حیدری صدقے جی مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو صدقے تیرے سن دے قرآن سمجھ میں آؤ بسم اللہ ممکن ہی نہیں ہر کاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے مقداد ابوذر کمبر اور عمار بھی جیون بھر شوکت مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ مستے رہو سلیمان نہ بھئی سلمان نہ سلمان تے نہ سلیمان یہ لفظ سلمان میری سین دے نوکر دا نا ہے سلمان ایک نبی دا نا ہے سلیمان اور تصویر سلمان دی یہ میں رجل کو چھوٹا کرو تو رجیل بن دے حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بن دے یہ میں سلمان کو چھوٹا کرو تو سلیمان آئے کروڑ والی شکریہ کروڑ والی بس جناب مرتضی صاحبی تشریف گھنے نے سب پہلے موجود ہیں بلکل مک گئی میری نوکری لا 15 منٹ بے جناب نے 6 دن راضی رامی بچپن تھا علی کے لاڈلوں کا چونکہ میں غریب گھر میں پیدا ہوا میرے گھر کے حالات ایسے تھے نہیں کہ میں زیادہ پڑھ لیتا میں پڑھ لکھ نہیں سکا اس لیے میرے پاس لفظوں کی کمی ہے ورنہ اس گھر کا بچپن پڑھنا بھی بچپن ہے معاف کریں سو بندے جنہیں کو میرا جملہ سمجھ نہیں آیا اچھا باش جنہیں کو سمجھ آئے
انہیں ہاتھ چاہتے ہیں انہوں نے میں شکر گزار ہوں انہیں کو نہیں سمجھ رہی بچڑا میں ہوتے ناراض نہ اس گھر کا بچپن پڑھنا بھی بچپن ہے ہاں عمر اس گھر میں سر انداز ہی نہیں ہوتی یہ عمر کو اثر انداز ہونے نہیں دیتے بچپن تھا علی کے لاڈلوں کا بچپن تھا حسنین کریمین شریفین نورین نیارین امامین کا اوکھا کتی کرنا نا چلو انہاں سا اردو والے مسکین دا سو سکے کروں نہ ہوں تان اس دے ہوں تو اسا جو پڑھ دے میں مرتضی کتے ماروں بچپن تھا علی کے لاڈلوں کا بابا سے گزارش کی بابا ہمارا جی چاہتا ہے ہم حج پہ جائیں علی حسنین کا منہ چوم کے فرماتے ہیں ضرور جاؤ مگر اکیلے نہ جاؤ کسی کو ساتھ لے جاؤ کچھی علیہ امام حسین جائیں پتران دی قسمیں محفلی موقعی حیدرآباد مولا قدم سندھ 70-75 ہزار بندے جھڑو کے میں جملہ آکھے میں 500-700 بندے جا کھوں کوئی تو بولے سی حسنین کہتے بابا ہمارا جی چاہتا ہے ہم حج پہ جائیں علی فرماتے ہیں اکیلے نہ جاؤ کسی کو ساتھ لے جاؤ حسن آہستہ سے کہتے ہیں کسے لے جائیں ساری دنیا کے ساتھ تو ہم ہیں ہم کسے کوئی کا خریداری ہو گئی یار حضرت جیو سارے بولا حیدری تیری بڑی مہربانی بھائی حسین اس طرح میں مرشد جیو حسین اس طرح میں لکھ لکھ کے سانے یار تو آدھا ایڈی اوکھے جملے تے بولے ہو تو سب پترہ دے شاہ رہا بولے کرو میرا بیٹا شاباش اصلا اردو والے آخر زندگی گزارنی کا ہے نا بیٹا مجھے ہی بیٹھا رہا سے ہاتھ رکھ کے بعد میں کیا ناراض ہی نہ تھی میں علی فرماتے ہیں ضرور جاؤ کسی کو ساتھ لے جاؤ حسن کہتے ہیں کسے لے جائیں لاکھ باری بسم اللہ ابو زیبی کی تو کہنا تو درستہ بیٹھے یہ میرے اشرے سنے نے ابو زیبی کسے لے جائیں ہاں ساری دنیا کے ساتھ تو ہم ہیں ہم کسے لے جائیں اللہ اکبر ہم کسے لے جائیں ساری دنیا کے ساتھ تو ہم ہیں بابا سے اجازت ملی حج کا ارادہ کیا ایک صحرا سے گزر ہوا پیاس لگی بادشاہ حسین کو حسین فرماتے بھیا پیاس سے حسن فرماتے وہ سامنے ایک جھوپڑی ہے کٹیا ہے دستک دیتے ہیں پانی طلب کرتے ہیں عاشق بڑی مہربانی میں عاشق تو پترے میرا میں سب تو نکا ذاکر امام حسین داتے میں 40 سال پڑھی تھا میں کو پتہ نہیں ذاکری سب تو پہلے لفظ منگنا کہیں پڑھے چادر مانگی حق مانگا فدق مانگا تخت مانگا قلم دوات مانگا پتہ نہیں کس نے یہ لفظ استعمال کیا میں ان لفظوں کو آل محمد کے لیے مناسب نہیں سمجھتا معاف کر دیں گے آپ لوگ برا نہ مانیے گا جنہیں برا لگا ہو وہ مجھے معاف کر دیجئے گا مانگنا اور ہے طلب کرنا اور اب میں یہاں منطق شروع کر دوں تجمل صغرا کبرا پڑھنا شروع کر دوں ایڑے بلندے یہی میں کو بیر دروازے سے چھوڑا سن میں کیا شروع کر دی تھی ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں اگر آپ فالو کریں تو آپ تھوڑا سا بول پڑیے گا ورنہ میں راضی ہوں کسی سے کسی کی شے لینا مانگنا ہے کسی سے کسی کی شے لینا مانگنا ہے کسی سے اپنی شے لینا طلب کرنا ہے قیامت تک یاد رکھنا جو جس کے وجود کا سبب ہوتا ہے وہ اس کے وجود کا مالک ہوتا ہے 14 کائنات کی خلقت کا سبب ہے 14 کائنات کے مالک ہیں مالک مانگا نہیں کرتے طلب نہیں کرتے مسئلہ نہیں خیر ہم نے حیدرین میں کو لکھاں دے بنج میں جی عاشق اتنا مزہ نہیں آندا اتنا میں کو آج جملے اتاد دے تھا لطف ہے مالک مانگا نہیں کرتے تجمل مالک طلب کیا کرتے ہیں فرماتے جاتے ہیں کٹیا ہے دستک دیتے ہیں پانی طلب کرتے ہیں دستک دی بادشاہ حسن نے 80 سالہ ایک بڑیا نے دروازہ کھولا جلدی جلدی نہیں بے باندھے مہربانی کروا فیصلہ کروا تمہاری بڑی مہربانی آؤ چلو بسم اللہ 80 سالہ
ایک بڑھیا نے مکڑے کے چڑھا 80 سالہ ایک بڑھیا نے دروازہ کھولا حسنین پہ نگاہیں پڑی رکے بغیر واپس دوڑی دیہڑے معاشر دی میں بندے دا شکریہ ادا کرے سن یہ اردو سمجھ آندی ہوئے تو یہ جملے دی داد چلے گئے رکے بغیر واپس دوڑی 82 سالہ بوڑھے شوہر کو اٹھایا کہتی جلدی جلدی میرے ساتھ دروازے پہ چل در پہ ایک ایسا منظر ہے جو تو نے نہ دیکھا تو قیامت تک دکھی رہے گا میں نوکر جو ہوں پتر جو ہوں میری مجال ہے قولی کیا بات ہے قولی مہمان نوازی دی کیا بات ہے غلام باز مسئلہ جیویں ہاں حسین راضی ہوئی میں راضی کیا رہنا 82 سالہ بوڑھے شوہر کو اٹھا کہتی جلدی جلدی میرے ساتھ دروازے پہ چل در پہ ایک ایسا منظر ہے تو نے نہ دیکھا تو قیامت تک دکھی رہے گا کہتے 80 سال کی تو ہے 82 سال کی میں ہوں ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے کیا ایک ایسا منظر ہے جو نہ دیکھا تو قیامت تک دکھی رہوں گا کہتی چل تو صحیح 80 سال کی ہو گئی ہوں آج تک میں نے عرش پہ بھی ایک وقت میں ایک چاند دیکھا ہے کوئی طلب سب سندا ہو سی یار کوئی طلب تو نہ خریداری ہو سی آج تک میں نے عرش پہ بھی ایک وقت میں ایک چاند دیکھا ہے باہر چل فرش پہ ایک وقت میں 2 چاند کھڑے ہیں انہاں نہ کچھی ہے نا غازی وسطہ رکھنے سلام ہی میرا شالا یہ ہاتھ اچھے رہنے اے میں یار کیمرہ میں نے گھر ہے ذاکری راجی تھا میں کھڑا ہے مرکز ذاکری راجی آج تک میں نے عرش پہ بھی ایک وقت میں ایک چاند دیکھا ہے باہر چل فرش پہ ایک وقت میں 2 چاند کھڑے ہیں دوڑتے ہوئے بارگاہ حسنین میں آئے سلام کیا جواب ملا بلا میں ادارے کو مہربانی کریں جلدی سے دوڑتے ہوئے باہر آئے حسنین پہ نگاہیں پڑی سلام کیا جواب ملا تعارف پوچھا بادشاہ حسن فرماتے ہم توحید کے ناصر رسالت کے مددگار محلے میں مکتب الہی سلاطین جنت تمہاری خلقت کا سبب تمہارے وجود کے مالک تمہاری سانسوں کے حکمران محمد کے نواسے علی کے لاڈلے سیدہ کے بیٹے کائنات کے سلطان میں حسن یہ میرا بھائی حسین پیاس لگی ہے حسین کو پانی چاہیے بڑھیا ایک پیالے میں پانی بھر کے لے آئی بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا بڑھیا ایک پیالے میں پانی بھر کے لے آئی آگے ہو جاؤ دیکھنا لگایا کرو آئندہ تھکے ہوئے تو باہر جاؤ بڑھیا ایک پیالے میں پانی بھر کے لے آئی بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا پیالہ بڑھیا کے ہاتھ پہ رکھ کے حسین آہستہ سے کہتے جتنا تعارف بھیا نے کرا دیا وہ کافی تھا ایک میں کرا رہا ہوں کچھ مانگنا ہو تو مانگ ہم تقدیر کے مالک راضی بیٹھے ہو یہ کولی آکھنا دے وہ ہاتھ چاہے حیدری اتنا تعارف بھیا نے کرا دیا وہ کافی ہے ایک میں کرا رہا ہوں کچھ مانگنا ہو تو مانگ ہم تقدیر کے مالک پیالہ زمین پہ رکھ کے چادر اتار کے گلے میں ڈال کے دونوں ہاتھ باندھ کے کہتی ہے مانگنے پہ دل بھی ہے شرم بھی آ رہی ہے مانگنے پہ دل بھی ہے شرم بھی آ رہی ہے دل کہتا ہے مانگ مل جائے گا عقل کہتی ہے نہ مانگ یہ مانگنے کی کوئی عمر نہیں حسین فرماتے تسلی سے مانگ عقل کا عمر سے کوئی تعلق تسلی سے مانگ عقل کا عمر سے کوئی تعلق نہیں سر نیچے کیے ہوئے کہتی آتی شرم ہے دل کہتا ہے مانگ آتی شرم ہے ہوں 80 سال کی دل کہتا ہے مانگ
ہوں 80 سال کی، ہوں بے اولاد، مجھے بیٹا چاہیے۔ حسین فرماتے وہ پیالہ کہاں ہے جس میں میں نے پانی پیا؟ کہتی سامنے پڑا ہے۔ علی کلال فرماتے اسی پیالے میں پانی بھر کے پی جا، اگلے سال اسی دن اللہ تجھے بیٹا دے گا، اس پیالے کو تقدیر کے لب لگ چکے۔ اس پیالے کو تقدیر کے لب لگ چکے ہیں۔ یاد رکھ جب تیری گود آباد ہو جائے، بچے کے کان میں اذان مت کہنا، اقامت مت کہنا، بچے کا نام مت رکھنا، بچے کو غسل دینا، بہترین لباس وطن کرنا، بچے کو مدینے لے آنا، ہاشمیوں کا محلہ پوچھنا، حسین کا دروازہ پوچھنا، بچہ میرے حوالے کرنا، اذان میں کہوں گا، اقامت میں کہوں گا، بچے کا نام میں رکھوں گا۔ حسین کی بتائی تاریخ پہ بڑھیا کی جھولی آباد ہو گئی، بچے کو غسل دے کے بہترین لباس وطن کر کے مدینے آ گئی، ہاشمیوں کا محلہ پوچھا، حسین کا دروازہ پوچھا، دہلیز قدرت پہ دستک دی، حسین کا دروازہ پوچھا، دہلیز قدرت پہ دستک دی، کائنات کا حسین حسین گھر سے باہر آیا، گڑیا کے ہاتھ سے بچے کو لیا، سینے سے لگایا، ایک کان میں اذان کہی، ایک میں اقامت کہی، بچے کا ماتھا چون کے اس کی چھولی میں رکھ کے حسین آہستہ سے کہتے ہیں جا میں نے اس کا نام ہو رکھا۔ اللہ اکبر، صدقے میں نہ تیری آنکھیں دوں۔ علی کلال فرماتا ہے جا میں نے جی صدقے اتنا ہی پڑھ لے، بین بھرا راضی ہوں گی، راضی تھی وے بابا نوکر جو ساری فضائل چروں دے رہی، صدقے ہی ناکھی تو۔ علی کلال فرماتا ہے جا میں نے اس کا نام، اگر کو بندہ مجمع چیر کے نہ ہوئے بابا 3 منٹ میں بیا پڑھنے واسطے نہیں ذکر دا بہرو چاچا اتھے ہی بہرو مہربانی۔ علی کلال فرماتا ہے جا میں نے اس کا نام اور رکھ دیا ہے۔ بیٹے کو سینے سے لگا کے کھڑی ہے کہتی اس کے لیے کوئی حکم؟ حسین فرماتے 3 حکم۔ پہلا حکم اسے ساری زندگی بتاتی رہنا یہ کس کی دعا سے، دوسرا حکم اسے ساری زندگی سمجھاتی رہنا کبھی کسی پیاسے سے سخت بات نہیں، تیری مرضی ہے میں 10 منٹ دیا ایک گل کروں گا میرے بعد میرے کو بہتر مسائل خان موجود ہے جی میں نوکر جو ہوں کدا نہ رہوں میں دینا دے کا دیوں گی۔ حسین فرماتے جی میرا بچڑا پتر دے شہر آباد ہونی۔ حسین فرماتے پہلا حکم اسے ساری زندگی بتاتی رہنا یہ کس کی دعا سے ہے، دوسرا حکم اسے ساری زندگی سمجھاتی رہنا کبھی کسی پیاسے سے سخت بات نہیں کرنی۔ بادشاہ اولاد بطول تے واجب ہیں جملے تے ہائے کرنا تے ہاتھ مارنا باقی دی مرضی۔ تیسرا حکم حسین فرماتے سے ساری زندگی سمجھاتی رہنا جب بھی کسی قافلے کو روکنا ہے نا قافلے کے سردار سے کوئی سخت بات کرنے سے پہلے دیکھ لینا ہے اس کی بہنیں کیڑا امیر ہے بندہ جنہیں کو ہائے نہیں نکلی گئی تو جو ہائے کریں گا پھر دھی علی بھی علی تھی کو میں اللہ جی صدقے جی جنہیں کو میں نے سنن دا دہاں دے جڑے عزادار ہو نوکر جو ہاں صدقے ہی نہ کی تو سلام ہی نہیں قافلے کے سردار سے کوئی سخت بات کرنے سے پہلے دیکھ لینا ہے اس کی بہنیں تو ساتھ نہیں ہیں۔ اچھی والوں عظیم سرداروں عزتدار عزاداروں یہی ہر تھا شب عاشور تھی تہجد کا وقت تھا دریا کا کنارہ تھا ہر کے دونوں ہاتھ پانی میں تھے جب ہر کے کانوں سے ایک مستور کی آواز ٹکرائی ہر پانی کی مالکن میں ہوں میرے بچے کئی دنوں سے کیسے تو اپنی مرضی سے استعمال کر رہا ہے قرآن دی قسم یہ رکی دعا منگی رکی جڑی دعا منگ منگ کے تھک گیا ہوئے نا یہ جملے تے وہ دعا منگی نہ پوری تھی میں میرے گھر بانج ہاتھ پائیں اور نے طلب دے گا بی بی میں نے پہچانا نہیں آپ کون ہے مانیے میلے سے تے حکم پہ دے رہی دعا ضرور منگے ایک کمزور سی آواز آئی میں تیرے نبی کی زخمی میں آئے 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 اللہ اکبر جی ہاتھ کیوں بدے دیں
وہ ہے کرنا تو سینے دے ہاتھ مارنا، سینے دے ہاتھ مارنا میرا بچڑا۔ میں تو جی میں نوکر ہاں، میں تیرے نبی کی اکلوتی بیٹی، میں تیرے نبی کی جی بابا میں نوکر ہاں، جتنی باری حکم کرو۔ اور کا بیوی میں نے پہچانا نہیں آپ کون ہیں، آواز ہے میں تیرے نبی کی اکلوتی بیٹی، میں تیرے نبی کی دکھیاری بیٹی، میں تیرے نبی کی زخمی بیٹی، میں حسین کی اماں چل کے کہنے آئی ہوں ہر میرا حسین حق ہے، یا میرے حسین کا ساتھ ہے۔ حسین کی ماں کا حکم سنو، وضو کا خیال چھوڑا، نماز کا دھیان چھوڑا، روتا ہوا اپنے خیمے میں واپس آ گیا، زمین پہ بیٹھا لکیریں بھی کھینچ رہا ہے، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہے اور تو نے یہ کیا کیا ہے، اور تو محمد کو کیا منہ دکھائے گا، اور تو علی کو کیا منہ دکھائے گا، اور کربلا کا جنگل کو جا، علی کی بیٹیاں کو جا، 4 دن کی بہو امیر ہیں یار، آئے نہیں تھی تیرے کو، اور میں صدقے کربلا کا جنگل کو جا، اور صدقے اور دھیاں دے کاجوں نہیں، علی کی بیٹیاں کو جا، 4 دن کی بیاس کو جا، غازی کی ملکہ کو جا۔ اور بیٹھا اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، اس کی 4 سال کی بچی خیمے میں داخل ہوئی، بچی نے ایک کونے میں کھڑے ہو کر رونا شروع کیا، پیر میں کو ممبر دی عزت دی قسم ہے، میں ممبر دے خلاف عزت پہ کھڑا موک گئی مجلس کربلا گام میں لاہور، شالا کہیں کچھ سمجھ آوے تھے وہ ماتم کرے۔ بچی نے کونے میں کھڑے کر رونا شروع کیا، انہوں نے دونوں بھائی پھیلائی، انہوں نے کہا آؤ بیٹا آؤ بابا سے ملو۔ بچی نے کہا تم میرا کچھ نہیں لگتا، تیری میری کوئی رشتہ داری نہیں، قرآن کی قسم ہے نزاکت، وہ بندہ ماتم کرم جڑا نہیں آیا وہ سیا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ناراض ہے؟ بچی نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا میرا جرم کیا ہے؟ بچی نے کہا اتنے دن ہو گئے اس جنگل میں آئے ہوئے، تو نے آج تک بتایا ہی نہیں، سامنے ہمارے رشتہ دار آئے، اتنے دن ہو گئے اس جنگل میں آئے ہوئے، تو نے آج تک بتایا ہی نہیں، سامنے ہمارے رشتہ دار آئے ہوئے، جی بچڑا کرانا ہوئے۔ انہوں نے کہا ہمارے رشتہ دار سامنے جنگل میں کہاں؟ بچی نے کہا وہ سامنے کالا خیمہ ہے نا، اس کی نشانی ہے، اس کے باہر 2 جوان پارا نہیں کا وسطی آئی نا بھی علی آئے بابے صابر شاہ درجات ہوئے بابا فرمینا ہو رہی کدہی کا وسطی آئی نا، کدہی تا غازی انہیں پہرے دار دا نہ آئی، کدہی تا اکبر انہیں پہرے دار۔ بچی نے کہا وہ 2 جوان پہرہ دے رہے، ایک 18 سال کا ایک 32 سال کا۔ بابا میں ان سے اجازت لے کے خیمے میں داخل ہوئی، ایک بی بی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، باقی بیویوں سے عالیہ بنت علی کہہ رہی تھی۔ بابا اس کو مجھ پہ نگاہیں پڑی، اس نے تلاوت بند کی، مجھے سینے سے لگایا اور میرے سر سے چادر اتاری، میرے بالوں پہ بوسہ دے کے میرے کان پہ لب رکھ کے فرمایا بھائی ہور کی بیٹی میرے بھائی کا کیا حال ہے؟ ہائے ہائے اللہ درجات بلند فرمائے۔ استاد العلماء قبلہ علامہ نسیم عباس رضوی مرحوم کے میں نے جملہ ان سے سنا تھا، جیلوں میں ختم ہو گئی تھی مجلس، لوگوں نے دوسرے کو لالا بابا گلوکڑی پا کے بندے رنیاں ہٹ بے کو پتہ نہیں کیا درد ہے۔ قبلہ نے فرمایا جب حر کی بیٹی جانے لگی نا، علی کی بیٹی نے پھر سینے لگایا اور لگا کے کہا بیٹا اب جب بابا کے پاس جانا بابا سے کہنا علی کی بڑی بیٹی کہہ رہی تھی بہنیں روز گھر سے باہر نہیں، بہنیں روز صدقے صدقے دھیاں دے کر دے ہونی جی نیو حق کئی ہاں نیوے روی دے باقا مار مار کے جی میں بڑھڑی مار ہو گئی ہے جوان پتر دی صدقے۔ بابا سے کہنا علی کی بڑی بیٹی کہہ رہی تھی بہنیں روز گھر سے باہر نہیں آیا کرتی، اور اگر بہنیں گھر سے باہر آ جائیں بھائیوں کو دور نہیں رہنا چاہیے۔ شیعہ علی کی بیٹی کا حکم سنا، آخری جملہ اور نے بیٹوں کو بلایا، امام اتارا، اس نے کہا یہ اس سے میرے ہاتھ باندھ دو، رومال دیا، یہ میری آنکھوں پہ باندھ دو، مجھے مجرم بنا کے حسین کی بارگاہ لے جاؤ۔ اولاد مجرم بنا کے بارگاہ حسینی میں جاری تھی، سرکار وفا کی نگاہیں پڑی، فرمایا اکبر قاسم گھوڑوں پہ بیٹھ جاؤ، ننگی تلواریں ہاتھ میں لے لو، ہور آ رہا ہے حسین کی طرف۔ پہلے بھی اس کی وجہ سے علی کی بیٹی چکر گئی، آج میں سے زندہ واپس نہیں آنے دوں گا۔ ادھر عباس چلے، اکبر قاسم چلے، ادھر حر چلا، 4 قدم غازی کا گھوڑا گیا ہوگا، یا حسین کی آواز عباس کہیں دور نہ چلے جانا میرا ایک مہمان آ رہا ہے۔
اس کا استقبال کرنا ہے۔ غازی نے دل میں سوچا اللہ جانے مہمان کون ہو یہ تو ہو رہے الطاف مسائب اچھ بڑا کھاؤں گی بندہ کے توجہ کر میں پیادہ توجہ کرتے کہ میری گال سمجھ آوے تو روے نا تو میری گال سمجھی میں آدھا کیا کھڑا 4 قدم عباس نے سوچا کہ پتہ نہیں کون مہمان ہو یا حسین کی آواز آئی عباس دور نہ چلے جانا جلدی بھی نہ کرنا حر کو اماں نے بیٹا کہہ دیا بیٹے کا لفظ آیا کچھی نہ سمجھ آوی تو سر تلے کریں عباس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی دائیں اکبر قاسم تھے عباس نے گرجدار آواز میں کہا اکبر قاسم نیچے اترو بطول کا بیٹا نیچے کھڑا ہوا اکبر قاسم جاؤ استقبال کرو کسی نے مامو حر کہا کسی نے چچا حر کہا بارگاہ حسینی میں لے آئے حر غریب کے قدموں پہ گرا علی کے لال نے سینے لگا لیا حر نے کہا معاف کر دے حسین نے کہا میں راضی میرا نانا راضی میرا بابا راضی میری اماں راضی میرا اللہ راضی میرے بھائی راضی میرے بیٹے راضی میری بیٹیاں راضی میری بہنیں راضی میرے ماتمی راضی قیامت تک میرے عزادار تیرا نام لے لے کے ماتم کریں گے اور اونچا رویا حسین نے کہا جب معاف کر دیا پھر روتا کیوں ہے انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے تسلی نہیں ہو رہی حسین نے کہا اچھا تسلی کراؤں علی کے لال نے خیمے کی طرف اشارہ کیا اس سے 2 بچے برآمد ہوئے ایک کا نام عام ایک کا نام محمد ان کی چوٹیاں ہوا میں لہرا رہی تھی وہ سوکھی زبان ہونٹوں پہ پھر رہے تھے انہوں نے حسین کے پاس آ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماتھے پہ رکھے اور آہستہ سے کہا مامو حسین اماں کہہ رہی ہے بھائی حر کو میرا سلام علی کے لال نے کہا حر اب تو راضی ہے او غازی کی ملکہ تجھے سلام کہہ رہی ہے او اکبر کی ماں نے تجھے جزاک اللہ